کا ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ جہانگیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آج فیصلہ سنایا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کر لی ہے اور سائفر کیس کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس میں دیکھیں، یہ جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا جیل ٹرائل ہو نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں جن لوگوں نے ایڈمنسٹریٹو اپروول لی ہے ان سے لیپسز ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول لیٹ لی ہے اور ریٹروسپیکٹولی ریکویسٹ ہی نہیں کی ہے۔ تو اگر وہ ریٹروسپیکٹولی ریکویسٹ کر لیتے، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے پورا ریکارڈ منگایا ہے منسٹری سے بھی، اپنے رجسٹرار سے بھی، جو پروسیس شروع کیا گیا ہے وہ لیٹ شروع کیا گیا ہے اور کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ 13 نومبر کو لی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے یہ اپروول لینی تھی تو آپ پہلے لیتے، جیل ٹرائل شروع کرنے سے پہلے لیتے۔ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ جیل ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ ٹیکنیکلٹیز پہ، یہ پروسیجرل جو ہے ان سے لیپس ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے کہا جی آپ 13 نومبر کو جو فیصلہ ہوا ہے اس سے جو پہلے والا جو آپ نے ٹرائل کیا ہے یہ جو ہے ایز پر دا گورنمنٹ اپروول نہیں تھا اور اس کی قانون میں حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے نا ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے 13 نومبر کو فیصلہ لے کے اس کو ریٹروسپیکٹولی اپلائی کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے عدالتیں اس کو انٹرپریٹ اس طرح کرتی ہیں کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوتا ہے تو وہ اس کو پروسپیکٹولی اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں عدالت نے کہا ہے آپ کو اپروول پہلے لینی چاہیے تھی، کیونکہ اسلام آباد کے اندر کوئی پروونشل گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے۔ تو جو کورٹس ہوتی ہیں اگر آپ نے شفٹ کرنی ہے، ٹرائل جیل میں کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے پھر اپروول فیڈرل گورنمنٹ کی لینی ہے۔ تو اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈ میں میرے خیال میں ہائی کورٹ نے یہ سارا ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے جو 13 نومبر سے پہلے کا جو اگست کا نوٹیفکیشن تھا اس کی اس وقت اپروول نہیں تھی فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اچھا، اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا۔ یہ جو مختصر فیصلہ سنایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی تعیناتی درست قرار دیا گیا اس کو، اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ انہوں نے محل میں یہ بھی استدعا کی تھی کہ جج کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ غلط ہے، انہوں نے کوئی ٹیکنیکلٹیز دی تھی، تو وہ میرے خیال میں سوابدید ہوتی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ اپروول سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں انہوں نے یہ ان کا جو پلی ہے وہ نہیں مانی کہ جج کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے۔ جج کی اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے درست کرا دیا ہے، لیکن جو اس کا نوٹیفیکیشن تھا 29 اگست کا وہ انہوں نے وائڈ کر دیا۔ اب اس میں ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس کے پہلے جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس کو کیا ہائی کورٹ نے بالکل وائڈ بینیشو کر دیا ہے، اس کو کوئی چیز جو ہے فریمنگ آف دا چارج یا جو کاپیاں سپلائی کی گئی ہیں سارا جو ہے یہ پھر ٹرائل جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، تو پھر نئے سرے سے دوبارہ وہ جو ہے ٹرائل ہوگا جو پہلے گزر چکا ہے۔ اچھا جہانگیر صاحب، غیر معمولی حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہی حالات میں ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کون سے حالات ہوں تو تب جو ہے ٹرائل جیل میں ہو سکتا ہے؟ پی سی کا سیکشن ہے میرے خیال میں 352 ہے، اس میں جیل ٹرائل ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ریزننگ دینی پڑتی ہے۔ جو جج یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اگر ٹرائل پہ جاتی ہے جیل پہ تو وہ ساؤنڈ ریزننگ دینی پڑتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا خطرہ ہے، کاسٹ زیادہ آتی ہے، ٹرائل ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے، یا بعض اوقات ایسے کرمنل ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں جن پہ بعض اوقات فائرنگ کا خطرہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں جی اس کی بندے کی سیفٹی کے لیے بھی، اس کی پرسنل لائف کے لیے بھی بہتر ہے کہ جیل کے اندر ہو۔ اور اس طرح کے جو ہے بے سرکمسٹانسز ضروری بتانے ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم جیل ٹرائل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر جیل میں بھی ٹرائل ہو تو ٹرائل اوپن ہونا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس میں کوئی قدغن کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب سمجھے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کورٹ پبلک نہیں کرنا چاہتی تو وہ ایون جو ٹرائل باہر ہوتے ہیں ان سے بھی کورٹ جو ہے وہ بندوں کو باہر نکال سکتی ہے۔ تو اور جج جو ہے بعض اوقات چیزیں ان چیمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو جیل میں بھی اگر ٹرائل ہوتا ہے تو اس کو اگر کسی جگہ پہ اوپن رکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کوئی ان کے جو رشتہ دار ہیں یا وکلاء ہیں وہ آئیں اس ٹرائل کو دیکھیں، تو دیکھیں نا انڈر آرٹیکل 10A جو ہے ٹرائل فیئر ہونا چاہیے چاہے جہاں بھی ہو، لیکن ابھی تو انہوں نے کی جو سیٹ اسائڈ ہوا ہے وہ پروسیجرل گراؤنڈ پہ سیٹ اسائڈ ہوا ہے کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول پراپرلی نہیں لی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ساتھ موجود رہیے گا جہانگیر صاحب۔ یاسین صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ جس طرح سے آپ نے حوالہ دیا ماضی کا اور آپ نے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے، جس طرح سے واقعات ہوئے، میں چاہوں گی کہ ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے گا کہ اوپن کورٹ میں اگر ٹرائل ہوتے رہے ہیں ماضی میں تو کیسے واقعات پیش آتے رہے جن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر اوپن ٹرائل کا جس طرح کئی دفعہ کورٹ کے وارنٹ نکلے
आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए ज़मीन पर पहुंचे, इस तरह कानून को हाथ में लिया गया, लोगों को मारा गया, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो वो उस सूरत को आप कैसे भूल सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ज़मान पार्क में जहाँ भी वारंट किए उसको एग्जीक्यूट करना एग्जेक्टिव के लिए इतना मुश्किल था कि आदमी सोच भी नहीं सकता, और जो कुछ उस वक्त पेट्रोल बम और पता नहीं क्या क्या फेंके गए हैं वो पूरी दुनिया ने तमाशा देखा है। तो मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान को फेयर ट्रायल का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन जेल से बाहर ले जाके किसी कोर्ट के अंदर, ज़ाहिर है कि आपने एक तरफ से जज की जो अपॉइंटमेंट दी है जेल के अंदर वो तो जायज़ करार दे दी कि जज की अपॉइंटमेंट गई है, तो इसका मतलब है वो वहाँ बैठेगा, तो आप इसका मतलब ये है कि जज जो है जब उसकी अपॉइंटमेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो जायज़ है, उसको सही भेजा गया जेल के अंदर, तो दूसरी तरफ आप जेल ट्रायल को डिक्लेयर कर रहे हैं इलीगल, तो आप कम से कम ये डायरेक्शन कहाँ देंगे कि इमरान खान को उसी जज के सामने पेश करेंगे या जहाँ वो जज साहब कोर्ट के अंदर बैठते हैं वहाँ जाके पेश करेंगे। अब ये डिटेल आर्डर आएगा तब पता चलेगा। और अगर मसलन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके आते हैं जेल से, तो फिर वही जो सूरत हाल है जिस तरह अभी जहांगीर साहब ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, कोई अगर वाकया हो जाता है, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा होता है, कोई आदमी कानून को हाथ में लेता है, तो फिर और या एक कैदी को ले जाने में, एक इतने इम्पोर्टेंट कैदी को वहाँ ले जाने में जो अखराजात आते हैं उनको कोई नहीं देखता। हमारे मुल्क का तो एक अजीब सा दस्तूर है कि वीआईपी प्रोटोकॉल पे ही अरबों रुपये हम खर्च कर जाते हैं। क्यों ये बात पाकिस्तान में ये वीआईपी प्रोटोकॉल आप देते क्यों हैं लोगों को? हर आदमी के एक तरफ तो आइन में कहते हैं कि तमाम शहरियों की हकूक बराबर हैं, उनका इक्वल राइट है, और दूसरी तरफ एक आदमी के ट्रायल के लिए तो आप सारी फैसिलिटीज देते हैं, उसकी जान की हिफाजत के लिए 15 गाड़ियां भी देते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल भी देते हैं, और जो आम लोग मारे जाते हैं रोडों पे उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो ये एक अजीब सा हमारे मुल्क का दस्तूर है। यही वजह से हम इंसाफ के तकाज़ों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा करना चाहिए। और मेरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक फेयर ट्रायल का मतलब ये हमको पूरा मौका दें केस चलाने का। ठीक है, पूरा मौका मिलना चाहिए। यासिन आज़ाद साहब आपने कमेंट किया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज एहसान साहब और माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब। पहले तो आबिद ज़ुबैरी साहब आपकी तरफ आएंगे, आपसे कमेंट लेना चाहेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया है, इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर कर लिया गया है और साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। कमेंट कीजिएगा। आबिद ज़ुबैरी साहब आपको आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ बड़ा खुश आइन फैसला है। एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, उनको लोगों से दूर करने के लिए सारा ये एक्शन हुआ था कि उनको उनका जेल में ट्रायल किया जाए ताकि वो लोगों की नजरों से दूर रहे। तो मैं समझता हूँ हाईकोर्ट ने दो चीजें की हैं जो बड़ी बात है। एक, उन्होंने कल ये कहा कि जी जो जेल का जो उनका ट्रायल था वो कलअदम करार दिया, उसके अलावा जितना भी ट्रायल अभी तक हुआ है उसको भी कलअदम करार दे दिया। तो ये बड़ी बात है कि मतलब कि उन्होंने कहा कि जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं इसमें ट्रायल में जेल के अंदर वो सब गलत है, कलअदम करार दे दी।